وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان کے چندے کے قبول ہونے میں رکاوٹ صرف یہی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور وہ منافقین نماز سستی کی حالت میں ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ چندے کی صورت میں خرچ کرتے ہیں دل سے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ پختہ بات ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو اس کے ساتھ دنیا کی زندگی میں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی روح نکل جائے اس حال میں کہ وہ کفر میں ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، یقیناً وہ ڈرپوک قوم ہے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر ان کو کوئی جائے پناہ یا کوئی غار یا کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے، البتہ وہ اس کی طرف ضرور پھر جائیں اور وہ دوڑ کے جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کی تقسیم کے حوالے سے۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کے رسول نے اس پر وہ راضی ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان قریب ہم کو اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 53 سے لے کر 59 تک یہ چند آیات مبارکہ بما ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ آیات کے ترجمے سے مفہوم کافی حد تک واضح ہے کہ منافقین کی خباثات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے جہاد کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ اس موقع پر منافقین کی خباثات اور نفاق کھل کر سامنے آیا۔ فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جہاد کے لیے جمع فرمایا۔ منافقین کی عادت یہ تھی کہ وہ جو بھی چندہ دیتے تو لوگوں کے سامنے دیتے تاکہ پتہ چلے یہ بندہ کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتی ہے نا، انسانوں کی نیچر ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے۔ باقی جو سچے اور سچے مسلمان ہیں وہ چھپا کر دیتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی 10-15 بندے اگر بیٹھے ہیں بارگاہ رسالت میں، اس وقت سب کے سامنے اعلیٰ کے دیتے ہیں یہ ہماری طرف سے رکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، ان کے چندے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ عدم قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، یعنی کافر ہیں۔
تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ قبول ہونے کے لیے بنیادی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، بندے کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہو۔ نمبر 2، اخلاص ہو، دکھلاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ دکھلاوا اور ریاکاری ہوئی تو پھر بھی اللہ کے ہاں صدقہ خیرات قبول نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اتباع سنت ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صدقہ خیرات کیا جائے۔ باقی بدعت اور رسم یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر جو صدقہ خیرات کرنا ہے ایمان بھی ہو، اخلاص اور نیت بھی ٹھیک ہو، نمبر 3 پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، تو تب اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہوگا۔ اپنے پاس سے طریقے رائج کرنا، ان چیزوں کے ساتھ پھر اللہ کے ہاں یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور منافقین کی ایک خباثت یہ بھی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ۔ نماز میں سستی اختیار کرنا گویا کہ یہ منافقین کی علامت اور نشانی ہے۔ تو اس لیے چستی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ منافقین نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی چندہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ دل سے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ بظاہر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں لیکن دل ان کا نہیں چاہتا کہ ہم یہ مال دیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کو ان لوگوں کے منافقین کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی ہے۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے ہاں اسی چیز کو تولا جائے گا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہ جو مال اور اولاد ان کے پاس موجود ہے جس کی بل بوتے یہ گھمنڈ کرتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ اسی مال کے ذریعے سے ان کو سزا دے گا۔ وہ کیسے سزا ہوگی؟ معنی کیا ہے کہ ان کے پاس مال بھی ہوگا اور یہ دنیا کی فکر ہر وقت ان کو لائق ہوگی، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہوگی، لیکن مزہ لینے کے لیے ان کو وقت نہیں ملے گا، ان کو صحت ان کی اجازت نہیں دے گی۔ دنیا کی ہر چیز آپ دیکھ لو، لوگوں کے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مال سے مزہ لینا، اس سے فائدہ، عیش عشرت حاصل کرنا ان کو نصیب نہیں، سکون اور چین ہی نہیں آتا ہے۔ کیا کریں، فکر کی دنیا کے پیچھے پڑے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی میں اللہ ان کو اسی مال کو ان کا درد سر اور عذاب بنا دیتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جب روحیں نکلتی ہیں منافقین کی، فرمایا کہ یہ کفر کی حالت میں کیا ہوتے ہیں؟ مردار ہوتے ہیں۔ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ منافقین جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ڈرپوک قوم ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمانوں کے جہاد سے، تلوار سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ فرمایا لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا، اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے یا کوئی غار سرنگ مل جائے، او مدخلا، یا کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے، تو یہ آپ کو چھوڑ کر اعلیٰ اعلان کیا ہے وہاں چھپ جائیں، لیکن ان کو ملتا نہیں ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ منافقین نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ آپ نے کچھ مال شال دیا لوگوں کو، مال غنیمت وغیرہ نا، تو ظاہر بات ہے حضور لوگوں کی حالت کے مطابق دیتے تھے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، حالت اور افراد کے اعتبار سے، کسی پر قرضہ ہے تو اس کو قرضہ بھی دے دیتے تھے۔ تو بعض منافقین نے کہا کہ معاذ اللہ، کہنے لگا ما عدلتا فی القسمت یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس تقسیم میں عدالت نہیں کی، عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ تو اس طرح کے یہ بے ایمان تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ انصاف نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ نے اسی بات کو بیان کیا، فرمایا کہ بعض وہ بدبخت ہیں جو آپ پر عیب جوئی کرتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم کے حوالے سے آپ عدل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ فرمایا اگر آپ ان کو زیادہ دیتے تو خوش ہوتے،
اگر کم مل جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ منافق کو جو بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو حصہ دے دیا اس پر ان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور عنقریب اللہ ان کو اور دیتا اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا، الزام باندھا کہ معاذ اللہ یہ تقسیم درست نہیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بالکل یہ لوگ اسلام اور اہل اسلام کے یہ دشمن ہیں، اور ایمان اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صدقات کی تقسیم کے حوالے سے وہ جو مصارف ہیں وہ مصارف بیان کی، انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ